بار پہلے جب اس مضمون پر یا اس حوالے سے کلام سنانے کا ارادہ میں نے کیا تھا تو اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ مجھے ایک پیغام چاہیے، اور یہ چھٹا باب جو ہے اس کی جیسے میں نے اسٹڈی کیا، اس کو آرگنائز کیا، اس کے مٹیریل کو، تو سمجھا کہ یہ ایک ہی پیغام ہوگا۔ میرا خیال جیسے کلام خود بھی بتاتا ہے کہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، خاص طور پر کلام سنانے کے اس دھندے میں، اور ہوا یہ ہے کہ آج مجھے پتہ نہیں کہ کتنے پیغامات، تقریباً 8 یا 9، اور مشکل سے ہم نے ایک آیت کو کور کیا ہے۔ بہرکیف ہم جاری رکھ رہے ہیں اس سلسلے کو اپنی ضرورت کے تحت۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چھٹا باب کھولیے امثال کی کتاب کا، اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اور یہاں مرد خدا سلیمان بن داؤد بن یسے خداوند کے الہام سے لکھتا ہے خداوند کے مقدس لفظوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ اب تک ان کئی گناہوں کا مطالعہ کیا ہے جن سے خداوند کو نفرت تو کیا کراہیت ہے۔ کراہیت کا مطلب ہے خداوند کے سامنے وہ مکروہ ہیں، خداوند کو الٹی آتی ہے ان گناہوں کو ہماری زندگی میں دیکھ کر۔ اور سب سے پہلا کیا ہے؟ اونچی آنکھیں، اے پراؤڈ لک۔ 16ویں آیت کے مطابق اس کا مطلب ہے غرور یا تکبر یا گھمنڈ، جو کتاب مقدس بائبل کے مطابق گناہ ہے اور گناہ ہے، اور اس کی علامات ہم نے دیکھیں، اور کافی کم از کم 3 پیغامات صرف اسی مقصد کے لیے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے وقف کیے۔ بنیادی طور پر یہ دیکھا کہ اونچی آنکھوں سے مراد ہے غرور۔ غرور کیا ہے؟ ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی تھی، جسے میں کہتا ہوں ورکنگ ڈیفینیشن، جس کو ہم آگے رکھ کر اور بہت کچھ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جس مقام پر خدا نے ہمیں رکھا ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو نامناسب طور پر اونچا کرنا یا بڑھانا، اسے کہا جاتا ہے غرور، اور بہت کچھ، لیکن یہ بنیادی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور پھر کئی بائبلی حوالے دیے گئے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ غرور میں کیا کچھ اور شامل ہے، غرور کی داخلی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کی ظاہری علامات کیا کچھ ہیں۔ کئی مثالیں اور نشانات ہم نے دیکھے کتاب مقدس کی روشنی میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر غرور ہے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ اس کا حل کیا ہے، اور یہ دیکھا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ غرور گناہ ہے، بہت مہلک گناہ ہے، اور اس سے توبہ کر کے اس کو ختم کر کے ہم نے عاجزی یا فروتنی حاصل کرنی ہے۔ غرور سب گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہ ابلیس کا پہلا گناہ تھا، ہمارے والدین کا پہلا گناہ بھی یہی غرور تھا۔ اور ہمیں کتاب مقدس بائبل میں ہم نے یہ طے کیا، بڑی وضاحت سے دیکھا کہ ہم نے اس گناہ کو ترک کرنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اس سے علیحدہ ہونا ہے، اور اس کی جگہ ہمیں فروتنی اور عاجزی کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ان سب کو ملتی ہے کیا؟ فروتنی یا عاجزی، جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں کہ غرور ایک ایماندار کی بنیادی طور پر یہ خاصیت ہوتی ہے، یا کہنا چاہیے کہ ایک غیر ایماندار کی بنیادی علامت کہ وہ غیر ایماندار ہے، وہ یہی غرور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے گناہ پر غور کیا جس سے خدا کو نہ صرف نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے، نہ صرف اونچی آنکھیں بلکہ جھوٹی زبان، اے لائنگ ٹنگ۔ اور یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والی زبان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ سچ اور حق کی بات کو پورا نہ بتانا،
یا آدھا یا تھوڑا یا بالکل ہی نہ بتانا، بلکہ کچھ اور بتانا تاکہ اصل بات کا پتہ نہ چلے یا جس کو بتانا چاہیے۔ اور عام طور پر جیسے ہم نے دیکھا ہے کلام میں سے کہ عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے کسی اور گناہ کو چھپانے کے لیے۔ جہازی کا افسوسناک واقعہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے تھا، اور کئی حوالے اس سلسلے میں بتائے گئے۔ امثال 12:22 جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ 5واں زبور بتاتا ہے کہ خدا ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ مکاشفہ 21 میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کا حصہ آگ اور گندھک میں جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ دوسرا لفظ جو ہے کلام میں جھوٹ کے لیے وہ ہے بطالت، دھوکہ، فریب، ٹرک یا کسی کو دھوکہ دینا۔ جہازی اور حننیہ اور سفیرہ اور کئی اور مثالیں ہم نے دیکھیں جو اس مضمون، لیکن بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ بہترین طریقہ اس کو اسٹڈی کرنا کہ یہ ہے کہ چھٹے حکم کا مطالعہ کیا جائے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ بہت کچھ اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اب ہے ہمارے سامنے نمبر 3، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ پچھلی دفعہ اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہاتھوں پر کسی کا خون یا خون کے داغ لگے ہوں، اس کا مطلب ہے قاتل یا خونی انسان، a blood stained hand، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، 17 آیت۔ اور بتایا گیا ہے کہ خدا ہمارے خداوند کو نہ صرف اس سے نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے۔ خداوند کے نزدیک کسی کا خون کرنا، کسی کو قتل کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا، ہم سارے کہیں گے تو جی میں تو اس کا قصوروار نہیں، کبھی قتل نہیں کیا، کبھی کسی کا خون نہیں کیا، لیکن کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا اور مطلب کیا ہے اور کتنا وسیع ہے۔ اور بتایا گیا کہ زمین پر پہلا جو گناہ ہوا تھا، ہمارے پہلی ماں اور ابا، ان کے گناہ کے بعد پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ قتل کا گناہ تھا، جیسے قائن نے اپنے سگے بھائی حابل کو قتل کیا۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ چھٹے حکم کی طرف ہم آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ خروج کے 20ویں باب میں 10 احکام کی فہرست میں سے ایک ہے جو آپ کو ملے گا، اور وہ ہے کہ تو خون نہ کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ جو ٹائٹل ہم نے دیا ہے اس تیسرے گناہ کا یا ان 10 حکموں کی فہرست میں چھٹے حکم وہ ہے انسانی زندگی کا تقدس اور تحفظ۔ یہ ہے وہ تعلیم جو کتاب مقدس بائبل میں دی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا تقدس اور تحفظ خود بھی کرے اور دوسروں کی زندگی کا بھی تقدس اور ان کا تحفظ کریں۔ تو خون نہ کرنا۔ اور اب تک ہم نے یعنی پچھلے اتوار کیا یہ تھا کہ یہ بتایا گیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ حکم محض خون کرنے یا قتل کرنے کے گناہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ گناہ ان تمام خیالوں، تصوروں، رویوں اور حرکتوں کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے جن سے خون کرنے یا قتل کرنے کا گناہ عمل میں آتا ہے۔ مثلا بے قابو غصہ، نفرت، حسد، بد کلامی، انتقام، یعنی وہ تمام کام اور حرکتیں یا لفظ جن سے دوسروں کو کسی طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ ہمارا انجیلی فرض یہ ہے کہ دوسروں کی جان اور جسم کی حفاظت کریں۔ پہلی بات ہم نے یہ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد یہ طے کی کلام خدا میں سے کہ خون کرنے یا قتل کرنے میں کیا کچھ شامل نہیں، یعنی جو باتیں قتل کا گناہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قتل کے مجرم، قصوروار قاتل کو سزائے موت دینا خون کرنے کے گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھا کہ ملکوں کے درمیان یعنی مختلف ممالک کے درمیان قانونی جنگ جس میں انسان ہلاک ہوتے ہیں، اس چھٹے حکم کی خلاف ورزی
نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہم نے طے کی کہ کسی بڑی بے انصافی یا زیادتی کو سزا یا زیادتی کی سزا دیتے ہوئے مجرموں کو پار لگانے کو خون کرنا ہم نہیں کہہ سکتے خروج 20 کے مطابق۔ اور پھر دوسری بات یہ طے کی کہ اس حکم میں کس قسم کے گناہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس حکم میں کس قسم کے گناہ کی ممانعت کی گئی ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ خالص جسمانی معنوں میں یا براہ راست ڈائریکٹلی اس حکم کی ممانعت جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل نہیں کرنا، خون نہیں کرنا۔ محدود معنوں میں، لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا یا اس کی جان لینا اس طرح کہ وہ مر جائے۔ سو یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے۔ لیکن وسیع معنوں میں صرف قتل تک ہی یہ حکم محدود نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام اور ہر ایک بات، لفظ، حرکت اور عمل بھی شامل ہے جس سے کسی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ حسد۔ کافی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ اس کی طرف آج آئیں۔ صرف یہ کہہ چکنے کہ یہ حسد جو ہے یہ بیمار روح کا زنگ ہے۔ یہ ایسی خوفناک بدی ہے جو دوسروں کی خوشیاں اور مسرتیں چھین کر اسے ہماری اپنی مصیبت اور دکھ میں تبدیل کر ڈالتی ہے۔ ہم نے دیکھا پیدائش 4 میں قائن نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا اور یہی نتیجہ نکلا۔ پھر پیدائش 37 میں یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ حسد کیا اور قتل کا منصوبہ بنایا، وہ اس پر عمل نہیں کر سکے تھے 18ویں آیت کے مطابق۔ پھر متی 27:18 کے مطابق پلاطوس کی گواہی ہمارے منجی کے پکڑوائے جانے اور قتل کروائے جانے کے حوالے سے اس رومی بے دین حکمران کی یہ گواہی تھی کہ یہودیوں نے یسوع کو حسد میں آ کر پکڑوا دیا اور نوبت اس کے قتل تک پہنچی۔ غلطیوں 5 کے مطابق جسم کا ایک کام کیا ہے؟ حسد، اور بتایا گیا کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو طے یہ پایا کہ حسد ایک گہرا گناہ ہے جو خون کیے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور امثال 27 میں بتایا گیا ہے کہ حسد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر حسد کا علاج نہ کیا جائے تو یہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ آج ہے نمبر 2 اس کا حصہ، نہ صرف حسد بلکہ غصہ۔ متی 5واں باب مہربانی سے کھولیے، اور یہاں ہم رکے تھے متی 5واں باب، یہاں سے ہم شروع سے کریں گے، بلکہ متی کی انجیل کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب۔ یہاں بتایا یہ گیا ہے بنیادی طور پر ان 21ویں اور 22ویں آیات میں کہ غصہ برابر ہے خون کرنے کے یا قتل کرنے کے۔ یہ ہمارے منجی کی تعلیم ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے، یعنی پرانے زمانے میں کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، 10 حکموں میں سے 6 حکم کی طرف اشارہ ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن خداوند جو نبیوں اور توریت کی کتابوں کی تکمیل کرتے ہیں، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہاں جو وضاحت کی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اس پورے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے شروع کر کے اس حکم کی وضاحت یہ ہے کہ ہر قسم کا غصہ بھی گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ اس وضاحت میں، یعنی وہ غصہ جو ان ریزالوڈ ہے، جس کو طے نہیں کیا گیا، وہ گناہ ہے، جس سے توبہ نہیں کی گئی۔ اس کی وضاحت میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا غصہ گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے خدا یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہے مرقس 3:5 میں، جہاں ہمارے خداوند نے ہیکل کو صاف کیا تھا، اور وہاں وہ کہتے ہیں مرقس 3:5 میں، مرقس 3 یہ درست حوالہ نہیں ہے، ایکسکیوز می، آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ جہاں ہمارے خداوند نے ہیکل کو پاک صاف کیا تھا، اور یہ لفظ وہاں پر کہ
میرا گھر بہت سی قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، اور انہوں نے کہا نہ صرف یہ بلکہ اور بہت کچھ کہا، اور بنیادی طور پر یہ کیا انہوں نے ہیکل کو پاک اور صاف کیا اور ہر قسم کی ناپاکی سے اسے پاک کیا، اور کہا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہاں المسیح کے غصے کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو المسیح کا یہ غصہ ہے، اور غصہ گناہ ہے، تو المسیح نے کیا گناہ یہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کی غیرت رکھنا، بدی کے خلاف جو غصہ ہے وہ جائز ہے، بدی کے خلاف غصہ جائز ہے۔ ہر قسم کا غصہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے خداوند اپنے باپ کے گھر اور اس کے جلال اور اس کی نیک نامی اور اس کی پاکیزگی کی غیرت رکھتے ہیں کہ یہ میرا گھر عبادت کے لیے ہے، یہ حمد و ثنا کے لیے، یہ ستائش کے لیے ہے، لیکن تم نے اسے تجارت اور کمرشل مقاصد کے لیے اسے بنا رکھا ہے۔ اور پھر افسیوں 4:26 وہاں پولس رسول خدا کے الہام سے کہتا ہے کہ غصہ تو کرو۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں کہا ہے کہ غصہ تو، لیکن فوری طور پہ وہ کہتا ہے مگر گناہ نہ کرو، مگر گناہ نہ کرو، یعنی غصہ ہر قسم کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم گنہگار ہیں، ایماندار ہونے کی حیثیت سے بھی ہم گنہگار ہیں، اس لیے غصے کے جذبات کو بہت زیادہ احتیاط سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم غصہ بدی کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ اپنے تحفظ کے لیے، یا جب ہماری بات نہ مانی جائے یا ہم حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے پھر ہم غصہ کرتے ہیں، قدرتی بات ہے، اور اس میں آزمائش ہوتی ہے گناہ کرنے کی۔ اس لیے پولس روح القدس کی ہدایت سے کہتا ہے کہ ہوشیار رہو، جب غصے کی خواہش آتی ہے ہوشیار رہو، کیونکہ غصے میں بہت جلدی بڑے آرام سے اور بہت جلدی سے اس میں گناہ ہو سکتا ہے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور پھر دوسری باتیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے۔ تیسری چیز، یہ وہ رستے ہیں جن کو اگر ہم روکیں، کنٹرول کریں، تو ہم قتل کے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حسد۔ دوسرا کیا ہے؟ غصہ۔ نمبر 3 ہے نفرت، عداوت یا کدورت۔ نفرت، ہیٹریڈ، یا دوسرے لفظ ہیں اسے بیان کرنے کے لیے عداوت یا کدورت۔ مہربانی سے حزقیل کا صحیفہ کھولیے اور اس کا 35واں باب، حزقیل 35واں باب، اور اس 35ویں باب کی 5ویں آیت، لیکن میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ بات ہو کیا رہی ہے، ماحول اور کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کوہ شعیر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور خداوند کا بندہ یہ بتاتا ہے کہ چونکہ تم 35واں باب اور اس کی 5ویں آیت، چونکہ تو قدیم سے عداوت رکھتا ہے، کوہ شعیر سے خداوند مخاطب ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو ان کی مصیبت کے دن، ان کی بد کرداری کے آخر میں تلوار کی دھار کے حوالے کیا ہے، اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ مجھے میری حیات کی قسم، میں تجھے خون کے لیے حوالے کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا، چونکہ تو نے خون ریزی سے نفرت نہ رکھی، اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ اسرائیل کو تلوار کی دھار کے حوالے کیا گیا تھا، کس نے؟ کوہ شعیر نے، اس لیے ان کا جو گناہ ہے وہ خون کے جرم کے حوالے سے کیا جائے گا، اور وجہ کیا تھی؟ عداوت۔ یہاں بات کیا ہے؟ یہ عداوت کی بات ہو رہی ہے کہ عداوت کو چونکہ کنٹرول نہیں کیا گیا، نفرت کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اس کا انجام کیا نکلا ہے؟ قتل۔ تلوار کی دھار سے خداوند کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک اور مثال ہے آستر کی کتاب میں سے، اس میں سے 3 باب، آستر کی کتاب بڑی ہی عمدہ کتاب ہے، اور اس کا 3 باب، اور اس 3 باب میں آپ دیکھیں گے کہ بات ہو رہی ہے حامان کی۔ حامان بہت غلط قسم کا بندہ تھا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ حسد کرنے والا اور نفرت کرنے والا، لیکن یہاں پر نفرت جو ہے وہ زیادہ طور پہ سامنے آتی ہے، اور کس کے خلاف؟
مردکی کے خلاف جو کزن تھا آستر کا، اور مردکی سے نفرت کرتا تھا، اور اس نے نفرت کے آگے کیا ہے؟ اس کے قتل کا، اس کے نہیں پوری قوم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سو کنیکشن ہم لگا رہے ہیں نفرت کا کس کے ساتھ؟ قتل کے ساتھ، اور ان گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں جو قتل کا باعث بن سکتے ہیں اگر ان سے توبہ نہ کی جائے، بلکہ بذات خود جیسے حسد اور غصہ قتل کے مترادف ہے، اسی طرح نفرت اور کدورت اور عداوت بھی قتل کے برابر ہے۔ تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے۔ یہ حامان کہہ رہا ہے بادشاہ کو کہ یہودیوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اگر آپ سارا حصہ اس واقعے کا جانتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ حامان جس کو مردگی سے نفرت تھی، اب یہاں نفرت تک محدود نہیں رہی، بلکہ ساری قوم کو قتل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا ہے۔ سو نفرت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہے بات۔ نفرت کو، کدورت کو، عداوت کو ہم معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے نفرت، اور اگر نفرت سے توبہ نہ کی جائے خدا اپنی عدالت میں ہم سے قتل کا بدلہ لے گا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے اس میں کہ تو خون نہ کرنا، وہ ہے کہ خون یا قتل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ آئیے دیکھیں کتاب مقدس کیا بتاتی ہے۔ خون یا قتل کرنے کے اور بھی طریقے کیا ہیں؟ ایک ہے حسد، ایک ہے غصہ، نمبر 2، نمبر 3 نفرت، نمبر 4 ہے خون یا قتل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ نمبر 1 اپنے ہاتھوں سے، اس کی مثال آپ کو ملے گی 2 سیموئیل 20واں باب، جہاں یوآب کا ذکر ہے جو ابنیر کی جگہ بنی اسرائیل کا CNC کمانڈر ان چیف تھا۔ 2 سیموئیل اس کا 20واں باب، اور اس 20ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ لفظ لکھے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور واقعہ کیا ہے کہ کیسے یوآب نے ابنیر اور اماسا کا خون کیا۔ 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا، اس نے چھپائی ہوئی تھی، سو اس نے اس سے اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی انتڑیاں زمین پر گر پڑیں، اور اس نے دوسرا وار نہ کیا۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں سے قتل یا خون کرنا۔ لیکن کتاب مقدس اور بہت کچھ بتاتی ہے، وہ ہے اپنے خیالوں میں کسی کا قتل یا خون کرنا۔ پہلا یوحنا تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور مطالعہ ہم اس لیے کر رہے ہیں اور اتنا وقت لگا رہے ہیں ان چیزوں پر تاکہ ہمارے دلوں میں وہی نفرت ہو اس گناہ کے حوالے سے جو خدا کو ان گناہوں کے حوالے سے نفرت۔ لکھا ہے کہ اسے نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے۔ خداوند کرے کہ ہمارے اپنے دلوں اور زندگیوں میں اس گناہ کے خلاف ویسی ہی نفرت بلکہ کراہیت ہو جو خداوند ہمارے خدا کے دل میں ہے۔ یہ ہے مقصد، ہم اس سے توبہ کریں، اس سے ہٹیں اور یہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے۔ پہلا یوحنا تیسرا باب اور آیت ہے 15۔ جو کوئی اپنے بھائی سے مراد ہے بھائی یا بہن سے عداوت رکھتا ہے، کیا لکھا ہے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ وہ خونی ہے۔ سو گو ہم نے کسی کے پیٹ میں چھرا تو نہیں گھونپا، کسی کو گولی سے مارا تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کا چھٹے حکم کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ، خدا ہم کہتے ہیں نہیں نکلو ایک منٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اپنے بھائی یا بہن کے لیے عداوت ہے، نفرت ہے، تو خدا اس کو کیا سمجھتا ہے؟ خون کیا ہے۔ خدا کیا کہتے ہیں؟ قتل کیا ہے۔ خدا کی نظر میں وہ قتل ہے، خدا کی نظر میں وہ خون ہے جو ہم نے کیا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی یا بہن سے نفرت یا عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو، یوحنا کہتا ہے کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ وہ انکنورٹڈ ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نفرت ہے اور اس نفرت سے توبہ نہیں کی اور مسیح محبت میں متبدل نہیں، وہ خونی ہے۔ یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے
خون یا قتل کرنے کے اور کون سے طریقے ہیں؟ ایک ہے اپنے ہاتھوں سے، دوسرا ہے اپنے خیالوں سے، اب ہے نمبر 3 اپنی زبان سے. اپنی زبان سے اس کا مطلب ہے کسی کے خلاف بد زبانی، بد کلامی کرنا اور اس کے قتل کی سازش کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی کے خلاف بد زبانی کرنا، یوحنا 18:30، یوحنا 18:30. یہاں جو واقعہ ہے وہ دراصل ہمارے منجی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی. یوحنا 18:30 یہاں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منجی کے خلاف جھوٹی زبان کا استعمال کیا گیا اور الٹیمیٹلی کیا ہے، حتمی طور پر اسے قتل کروا ڈالا. 18واں باب اور 30ویں آیت. انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے کرتے. بلکہ اس سے پہلے کیا لکھا ہے، 29ویں آیت دیکھیے. پس پلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو اس پر کیا الزام لگا تھا؟ گناہ کا الزام لگایا گیا ہے. یسوع المسیح پر گناہ کا الزام لگایا گیا. یہ جھوٹا الزام تھا اور وہ الزام کہاں تک گیا؟ ہمارے منجی کے قتل کیے جانے کا. کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زبان پر یسوع المسیح کے خلاف نفرت اور جھوٹی زبان کا گناہ تھا. اور ہوا کیا؟ ہمارے منجی کو قتل کیا گیا، ان کو مصلوب کیا گیا. اور بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے خلاف اپنی زبان سے غلط اور جھوٹے الزام لگائے گئے. گناہ کا الزام ان کے خلاف لگایا گیا. اگر یہ نہ ہو تو کئی قتل نہیں ہو سکتے، کئی گناہ اور ہیں جو رک سکتے ہیں. پھر یہ نہ صرف اپنے ہاتھوں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی زبان سے، بلکہ اپنے قلم سے. ہم اپنے قلم سے بھی خون یا قتل کا گناہ کر سکتے ہیں. 2 سموئیل 11واں باب، اگر آپ پرانے عہد نامے سے واقف ہیں، ہونا چاہیے واقف. اور یہاں بتایا گیا کہ کیسے داؤد نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اوریا کے قتل کے لیے خط لکھے. 2 سموئیل اس کا 11واں باب. آپ کو واقعہ یاد ہے، میں زحمت نہیں دوں گا آپ کو کہ اس کو پورے طور پر پڑھا جائے. یہاں پر 2 سموئیل اس کا 11واں باب اور 11ویں باب کی 15ویں آیت. آپ واقعہ جانتے ہیں، داؤد نے گناہ کیا، اس نے چھپانے کی کوشش کی اور اس نے چھپانے کے لیے یہ کام کیا کہ داؤد نے اوریا کو قتل کروانے کی سازش بنائی، بلکہ وہ سازش پوری ہوئی. 2 سموئیل اس کا 11واں باب اور آیت ہے 15ویں. یہاں بتایا گیا ہے صرف اتنا کہ کیسے 14ویں آیت. صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا، اس میں یہاں شد ہے اس لیے اوریا کہتے ہیں، اوریا کے ہاتھ بھیجا. اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں، یعنی گھمسان کی لڑائی میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے. اور وہ مارا گیا. سو قتل کا گناہ صرف چھرا گھونپنے سے ہی نہیں، بلکہ کیسے؟ اپنے خیالوں سے، اپنی زبان سے اور اپنی قلم سے بھی ہم اس گناہ کو کر سکتے ہیں. یہ ہیں وہ باتیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس حکم میں کس قسم کے گناہوں کی ممانعت کی گئی ہے کہ تو خون نہ کرنا. یہاں امثال کی کتاب میں داؤد کا بیٹا سلیمان کہتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان. اب وہ کہتا ہے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. اب اسی چیز 6 حکم میں کہ تو خون نہ کرنا، وہ یہ ہے، ہم دیکھیں کہ اس حکم میں کس خاص فرض کی تاکید کی گئی ہے. صرف یہ نہیں کیا گیا کہ کیا نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان کا تحفظ کرنا. ٹو پروٹیکٹ یور لائف اینڈ دا لائف آف ادرس. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جان اور جسم کا تحفظ کرنا. اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا. مثلا اپنی صحت کا خیال رکھنا. یاد رکھیے کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے 1 کرنتھیوں 6:19 میں کہ یہ کیا ہے ہمارا جسم، ہمارا بدن. 1 کرنتھیوں 6:19. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟
یہ بتاتی ہے کہ ہمارا بدن، پولس بلکہ یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اور 6 باب کی 19ویں آیت یا 16ویں آیت سے ہم لیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اسے برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، وہ تم ہو، یعنی تمہارا جسم جو ہے، بدن ہے، یہ روح القدس کا مقدس ہے، اس کی پلیس آف ریزیڈنس ہے، جہاں روح القدس رہتا ہے، سکونت کرتا ہے، بستا ہے۔ تو ہم نے اس بدن کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایماندار ہونے کی حیثیت سے۔ نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کی جان اور جسم کا خیال کریں، بلکہ اپنی جان اور جسم کا بھی خیال کریں، اپنی اور دوسروں کی جان کا تحفظ کریں۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنے جسم کا تحفظ کرنا، اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے پہلے کرنتھیوں 6:19 کے مطابق۔ پھر تیسرا باب، پہلے کرنتھیوں کا 3 باب اور 3 باب کی 17 آیت، یہی ہم نے ابھی پڑھا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اس جسم کو برباد کرتا ہے خدا اسے برباد کرے گا۔ اب میں کیا کہتے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن چند مشورے دوں گا کہ ہم کیسے اپنے جسم کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور 17 آیت کے مطابق ہم کیسے اپنے جسم کو، اپنے بدن کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ، بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا۔ اور یہ میں ڈرتے رہتے کیونکہ یہ پاسٹر کا کام نہیں لوگوں کو جسمانی چیزوں کے بارے میں ہدایات دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے پہلا کرنتھیوں 3:17 کے مطابق یہ مجبور کرتی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کہ ہم کیسے اپنے بدن کو برباد ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی غذا میں اگر یہ متوازن بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ میرے ڈاکٹر دوست ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ سو میں ایم ہی نہیں مار رہا کہ گو فزیشین نہیں ہوں، تو بھی یہ باتیں میرے خیال میں عام جنرل نالج کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، چربی اور گھی اور تیل سے پرہیز کریں، بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ مناسب مقدار میں کھانا چاہیے۔ کھاؤ ہونا گناہ ہے، اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے، کھاؤ پن ہے۔ سو اس کی بات ہے بہت لوگ اس گناہ کے مرتکب ہیں، بلکہ کریتے کے لوگوں کے بارے میں ایک گناہ جو وہ کرتے تھے اور بدنام تھے، تیتس کا پہلا باب آپ کھولیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں کیا لکھا ہے کریتے کے لوگوں کے بارے میں، اور وہاں سے میں نے یہ لفظ لیا ہے۔ تیتس 1:12 میں لکھا ہے کریتے کے لوگوں کے بارے میں، 10ویں اور 11ویں آیات میں پولس اس کا ذکر کرتا ہے۔ لکھا ہے انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ جو خاص ان کا نبی ہے کہ کریتے ہمیشہ جھوٹے، موذی جانور اور بڑے کھاؤ ہوتے ہیں، احدی کھاؤ۔ تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ کھانا سامنے ہو اور جانوروں کی طرح، اور جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ بھی کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے، اور ایسے جانور جو ہیں وہ آپ کو ولیموں پہ نظر آئیں گے، شرم کی بات ہے۔ بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں جانوروں کو۔ کرتے ہیں یہ لوگ، ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور یہ مسیح گواہی نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اور ہوٹل والے دیکھتے ہیں کہ جو غیر قوم کے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر شاید یہ مسیح لوگ ابھی دعا انہوں نے کی ہے، دعا کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، ابھی سنی ہے، بڑی اچھی دعا تھی، لیکن یہ دیکھو ان کا بیہیویئر، شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ سو کھاؤ پن جو ہے وہ گناہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے والی بات نہیں۔ بڑا ٹیڈ جو ہے یہ حسن اور خوبصورتی اور ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس بندے کو اپنے جسمانی بھوک پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ اس کا مطلب۔ تیسری چیز، نہ صرف بیلنس ڈائٹ اور ریزنیبل انٹیک آف فوڈ، تیسری بات یہ ہے ریزنیبل سلیپ۔ آپ کئی میڈیکل لوگ بیٹھے ہیں تو کہیں گے کہ یہ پاسٹر صاحب یہ کس طرف چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں محفوظ جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا خیال کہ یہ ان ریزنیبل باتیں ہیں،
میڈیسن سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. وہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ریزنیبل سلیپ، یہ ہے وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا. یہ ہے کیسے ہم پہلا کرنتھیوں 3:17 پر عمل کر سکتے ہیں کہ اپنے جسم کی حفاظت اور تحفظ کرنا. بیلنس ڈائٹ، ریزنیبل انٹیک آف فوڈ، متوازن غذا، مناسب مقدار میں کھانا. نمبر 3 ہے مناسب نیند، ریزنیبل نیسیسری سلیپ. اس کا مطلب ہے وقت پر سونا اور جاگنا جہاں تک ممکن ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہماری نرس بہنیں ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے فزیشنز ہیں ان کو اپنی رات دن کی ڈیوٹی اور ان کی بات نہیں کر رہا. اور پھر ہے نمبر 4 بہت ہی امپورٹنٹ، وہ ہے مناسب ورزش، ریزنیبل ایکسرسائز. اچھی صحت اور کئی بیماریوں کا علاج یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کرنتھیوں 3:17 اس بات کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کہیں کہ جب بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سچی مچ کے بیمار ہیں، اور اس کے مشورے پر عمل کریں. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متی 4 میں جو لفظ لکھے ہیں وہ مجھے مجبور کرتے ہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے. متی 4:7 کیا لکھا ہے وہاں پر؟ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ یہاں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. کون کہتا ہے؟ ابن خدا. جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کریں. اور آزمائش کیا ہے؟ کہ آپ بیمار ہیں یا کوئی عزیز اور بیمار ہیں اور آپ وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے، کہ جو پراپر میڈیکل اٹینشن ہے وہ آپ نہیں لیتے. اور پھر ایک اور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی جان اور جسم کا تحفظ کرنا، جس میں پہلی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا، اس میں خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں بہت فٹ آتی ہے وہ یہ کہ خودکشی کرنا، یاد رکھیے عظیم گناہ ہے. اس مضمون پر سیپریٹ کلام سنانے کا تو کبھی موقع نہیں، لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ یہاں پر اس کو لایا جائے کہ خودکشی کرنا عظیم گناہ ہے. حکم کیا ہے؟ تو خون نہ کرنا، نہ دوسروں کا نہ اپنا. یہ گناہ ہے، یہ قابل مذمت گناہ ہے. خواہ کوئی بھی کرتا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور فلاں جگہ اس بندے نے اپنے آپ کو گولی مار دی لاہور میں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. خودکشی کرنا عظیم مکروہ گناہ ہے. خدا ہم کو اس سے نفرت تو کیا کراہیت ہے. اپنا خون خود ہی کرنا، یہ ہے خودکشی، جس میں آپ توبہ اور معافی کو ناممکن بنا دیتے ہیں اپنے لیے. یہ گناہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ساؤل نے خودکشی کی تھی، تو اس کی بات ہے. اور کس نے گناہ کی تھی نئے عہد نامے میں؟ یہودا اسکریوتی نے خودکشی کی تھی. کاش کہ وہ منجی کے پاس آتا اور اس کے پاؤں میں گرتا اور کہتا ہے اے یسوع مجھ پر رحم کر. وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار، ہر قسم کے بڑے بڑے گناہوں اور گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے وہ تو تیار رہتا ہے. کیا وہ اپنے اس شاگرد کو معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے اپنے کانوں سے پتہ نہیں کتنی دفعہ اسی مضمون یعنی معافی پر پیغامات سنے تھے؟ لیکن اس نے خودکشی کی. خودکشی کا جب ہم کرتے ہیں خودکشی تو دراصل توبہ اور معافی کو ناممکن بنا دیتے ہیں. اپنی جان اور جسم کا تحفظ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کی جان اور جسم کا تحفظ کرنا، یہ بھی تو خون نہ کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر میں دوسروں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھیں اپنے گھر میں. اب یہ پرسنل باتیں، بجلی کی تاریں ننگی نہ رکھیں، جہاں پلگ لگانا ہے وہاں پلگ لگائیں. اور کئی آدمی وہ تاراں وہ سمجھتے کہ میں بڑے مکینک ہیں. ہم بائبل کہتے ہیں یہ تو خون سے کھیل رہا ہے. گھروں میں بچے کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم بڑے تیز ہیں کہ پلگس لگیں ہم تاروں سے کھیل رہے ہیں، کوئی ادھر لگاؤ اور دوسرے دیکھ. نہیں، یہ حماقت اور کلام کی خلاف ورزی ہے. نہ صرف دوسروں یعنی اپنی جان اور جسم کا تحفظ کرنا کلام اس کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی جان اور جسم کا بھی تحفظ کرنا. اپنے گھر میں دوسروں کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ایماندار ہیں. دوسرا کیا ہے کہ بجلی کی ننگی تاریں رکھنا، اسے تبدیل کریں. صحت مند کھانا گھر میں تیار کریں اور وقت پر پیش کریں دوسروں کو اور اپنے آپ کے لیے بھی. یہ تو اب اخباروں میں آتا ہے، ہم میں بھی اتنی عقل آ ہی رہی ہے تھوڑی تھوڑی.
کہ لیٹ کھانا کھانا یہ صحت کے خلاف ہے، صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کھانا کھا کے سونا جائے یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا مبارک وہ جی 6 بجے کھانا، اس میں بھی ایک دانائی اور حکمت ہے۔ خدا کا شکر ہے 3-4 دن کے لیے جاتے نہیں تھے ٹیڈے ساڈے، صحیح بات ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، کبھی کبھی کرنا فرق بات ہے، لیکن اگر یہ بن جائے عادت تو اس سے موٹاپا اور موٹاپے سے پیدا ہونے والی اور بہت سی بیماریاں لگیں گی۔ پھر گھر سے باہر ٹریفک کے حوالے سے، اور یہ پرسنل مشورے ہیں اس لیے کہ میں نے کوئی آپ کو ڈائریکٹ ان کے بارے میں حوالہ نہیں دیا، صرف اتنا کہ کتاب مقدس بائبل جب کہتی ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ساری باتیں جو خون تک جا سکتی ہیں وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، نہ صرف یہ نہیں کہ کیا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا بھی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف گھر کے اندر چند باتیں میں نے بتائی آپ کو، گھر سے باہر ٹریفک کے حوالے سے جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں بڑی احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب وقت ہوتا ہے کم اور پھر حماقت اور پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے، ٹریفک کے قوانین کا احترام کریں، خاص طور پر بسوں کی چھتوں پر بیٹھنا یا ویگنوں کے پیچھے لٹکنا یہ گناہ ہے، نہ ہم خود کرتے ہیں نہ ہم دوسروں کو کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی آزمائش تھی اور میں نے سختی سے اس چیز کے خلاف قدم اٹھایا تھا پرسوں جب گئے تھے سنگلز کے پروگرام میں، اور کئی سر پھرے نوجوان یہ کھیل رہے تھے اسی طرح، اور پھر میں نے بس کو روکا اور ان کو منع کیا کہ ایسا کرنا کلام کے خلاف ہے۔ اب دنیا ساری کرتی ہے، ہم پر دیکھتے ہیں سب کرتے ہیں، سب کریں، بھاڑ میں جائیں، ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اپنی جان اور جسم کی حفاظت کرنی ہے بلکہ دوسروں کی جان اور جسم کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ خاص نقطہ یہ ہے، اور اب یہ بہت ہی پرسنل باتیں، اور یہ چونکہ مسئلہ ہمارے درمیان ہو رہا ہے اور یہ روز کی بات ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے کہ ارادتاً اور جبراً سقوط حمل، یعنی جان بوجھ کر بچے کو ماں کے پیٹ ہی میں ٹیکوں اور دوائیوں کے ذریعے سے ہلاک کرنا کتاب مقدس بائبل کے مطابق خون کرنے کا گناہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کرسچن گھروں میں ہو رہا ہے، یہ پادریوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، ایمانداروں کے گھروں میں ہو رہا ہے کہ لڑکیاں، شادی شدہ لڑکیاں، دوسروں کو پتہ نہیں، شادی شدہ مائیں اگر ان کو، اور یہ ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنے وہ لگا کے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے جس کے میرا خیال ہے کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اس بچے کو ماں کے پیٹ ہی میں دوائیوں کے، وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے بس وہ دوائیں وہ ختم ہو ٹھیک ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا سب کچھ، اور ہو یہ رہا ہے کہ بچے کو یا بچوں کو ماؤں کے پیٹ ہی میں ٹیکوں اور دوائیوں کے ذریعے سے ہلاک کیا جا رہا ہے، کلینکوں میں اور ہسپتالوں میں اور گھروں میں جا کر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا مناسب موقع ہے کہ بتایا جائے کہ یہ چھٹے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ابورشن جو ہے وہ گناہ ہے، قتل ہے، وہ خون کرنے کا گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اور کئی خاوند ہیں جو اپنی بیویوں سے کرواتے ہیں، اور کوئی نہیں ٹھیک ہو، بیویاں وہ ٹھیک ہو، اور کئی ڈاکٹر ہیں جو قاتل ہیں جو کروا رہے ہیں اور غلط مشورے عورتوں کو دے رہے ہیں، اور وہ ساری عمر کے لیے وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ یہ کہ یہ خدا کے خلاف قتل کا گناہ ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ارادتاً، ایک تو وہ ابورشن ہوتا ہے جو قدرتاً ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ارادتاً اور جبراً ابورشن، ہمارے کہتے ہیں ابارشن لفظ ہے ابورشن، جو قدرتی طور پہ ہو جو اس کو کہتے ہیں مس کیریج کہتے ہیں، وہ ابورشن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش کا بڑا شوق ہے تو ٹھیک طریقے سے اس لفظوں کا استعمال کریں۔ جو نیچرلی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مس کیریج، اور جو جبراً اور ارادتاً کیا جائے اس کو کہنا چاہیے قتل۔ دراصل جو ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ لوگوں کے پاس بنیادی اور ذاتی طور پر میڈیکل نالج نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ غلط، جو قاتل ہیں دراصل، کیونکہ ان کے اپنے کوئی معیار، کوئی اخلاقیات کا کوئی ریفرنس نہیں ہے ان کے سامنے، ہر چیز میڈیکل ہے،
ہر چیز کلینک کے حساب کلینکل طریقے سے طے کی جاتی ہے. سو وہ چپکے چپکے نرسوں کے ذریعے سے مشورے دیتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرے. ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹروں کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں. اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل اور خاص طور پر مسیحی گھروں میں ہو رہے ہیں. اسی دنوں ایک پادری صاحب ان کی وہ بتا رہے تھے اپنی بہو کے بارے میں, 4 وہ ابورشن کرا چکی ہے, 4. اور میں نے تو کہا تھا میں کہ آپ بڑے بے شرم ہیں, آپ بھی اور آپ کی بہو بھی اور اس کا ہسبینڈ بھی. کہتے جو ہمیں پتہ نہیں بائبل کا. میں نے کہا نہیں پتا. آپ نے اس بچے کو قتل کیا, اس کا پتہ کیسے؟ وہ ٹوٹے کرتے ہیں بچوں کے. ماں کے پیٹ میں جو ابورشن بائی فورس کیا جاتا ہے ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بچے کے ٹوٹے کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, کئیوں کے گلے گھونٹے جاتے ہیں. میں نے یہ فلمیں دیکھی ہیں میڈیکل کی, اور کہتے ہیں خدا بندہ سدوم اور عمورہ کے ساتھ تو نے کیا تھا, ہمارے لوگوں کے ساتھ تو کرے گا. یہ اس کا صبر ہے, اس کی برداشت ہے. خیر, ہم اب ختم کریں گے اس مطالعے کو. 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان. ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. میں نے ایک کتاب اسی حوالے سے پڑھی تھی کافی دیر پہلے, جس میں ایک بچے کی تصویر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے ابھی, اور وہ اسی طرح کے لفظ تھے کہ خیر وہ بے گناہ تو نہیں ہے, لیکن وہ یعنی اپیل کر رہا ہے اپنی جان کے لیے کہ خدا کے لیے مجھے قتل نہ کیا جائے. لیکن کیا ہے, اس کا منہ تو بند ہے, وہ بول نہیں سکتا. اور ہمارے ملک میں یہ ایک نئی یہ موومنٹ چلی ہوئی ہے کلینکوں میں اور ہسپتالوں میں. جہاں تھوڑا سا کوئی نقص ہوتا ہے برتھ میں تو ڈاکٹر صاحب وہ نہیں, اگر ہے ویسے طریقہ ختم کرنے کا, ہو سکتا ہے بچہ تھوڑا سا ٹونڈا ہو سکتا ہے اس کا کان نہیں ہے, کیونکہ مشینیں بتاتی ہیں نا کہ کیا کچھ ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا وہ دوائی تھوڑی سی کریں گے وہ ختم ہو جائے گا. تو جوان مائیں کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے, وہ نہ کہ بچہ لولا پیدا نہ ہوئے, کوئی ایسی مسئلہ نہ, اس کا یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ چپ کر کے اندر ہی اندر اس کو ہم ختم کر دیں گے. زندگی کا تحفظ اور احترام آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے ختم ہو رہا ہے. یہ عام بات تو نہیں ہے, یہ اندر ہی اندر چل رہا ہے, اور یہ بڑا مناسب ہے کہ اس پر غور کیا جائے. ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں خون یا قتل کرنے کے گناہ سے پاک ہوں, یہ سچ نہیں ہے. جیسے ہم دیکھ چکے کہ حسد, غصہ, عداوت, المسیح کہتے ہیں کہ یہ خون کے مترادف ہے. اور پھر یہ بھی کہ اپنی جان اور دوسروں کی جان اور جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کلام کے عین مطابق ہے. سب سے بڑا قتل یاد رکھیے اپنی روح کا قتل خود کرنا ہے, وہ ہے روحانی خودکشی, اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنا, یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہ لانا. سب سے بڑا قتل, سب سے بڑا خون یہی ہے. اسے ہم کہتے ہیں روحانی خودکشی, اپنی روح کا خیال نہ کرنا, اپنی روح کو قتل کرنا, اپنی روح کا خون کرنا. اور کیسے ہم روک سکتے ہیں حسد, غصہ اور عداوت کو روکنے سے, ان گناہوں سے توبہ کرنے سے. ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. نئی زندگی پانے سے ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے ختم کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس آ کر ان گناہوں کا اقرار کر کے, خداوند قتل تو دور کی بات ہے, مجھے حسد اور غصے اور عداوت اور کدورت کے گناہ سے مکمل طور پر بے معاف کرنے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم کر تاکہ وہ گناہ جن سے تجھے نفرت ہے, کراہیت ہے, میں یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی ان گناہوں سے نفرت اور دلی طور پر کراہیت ہو, تاکہ جو تو ناپسند کرتا ہے وہ میں بھی ناپسند کروں, کیونکہ میں تیرا فرزند ہوں, تیرا بیٹا ہوں, تیری بیٹی ہوں. میری مدد کر. گو میں نے کسی کا خون نہیں کیا, لیکن میں وہ سب کچھ کرتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں جو خون کرنے اور قتل کرنے کے برابر ہے. خداوند ہماری مدد کرے اور ہمارے دلوں پر بلکہ اس کلام کے لفظوں کو لکھے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان اور بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. اگلی دفعہ خداوند ہمیں توفیق دے اور ہم آگے بڑھیں گے اور اس گناہ کا مطالعہ کریں گے. چھوڑنے اور اس سے دور رہنے کے لیے وہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل. آئیے ہم دعا کریں. اے ہمارے باپ, ہم شکر گزار ہیں تیرے کلام اور اس کی وسعتوں کے لیے, اس کی گہرائیوں کے لیے.
کہ جب تو کہتا ہے کہ تجھے اس گناہ سے نفرت ہے کہ جو دوسروں جس کے ہاتھ بے گناہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور یہ کہ تجھے خون اور قتل کے گناہ سے نفرت ہے، خداوند آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اور کیا کچھ شامل ہے، اس میں ہم سارے کے سارے قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے سامنے آتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنا رحم کثرت سے ہم پر انڈیل اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عنایت کر، اپنا رحم ہم پر انڈیل تاکہ ہم اس گناہ کے قصور سے آزاد ہوں۔ خاص طور پر یہ کہ ہم اپنی جان اور جسم کی حفاظت کریں اور دوسروں کی جان اور جسم کی حفاظت بھی کریں، اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنی روح کی حفاظت کریں۔ ہم اپنی روح کی میں خودکشی نہ کریں اور اپنی روحانی زندگی کا خیال کریں تاکہ تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ ہو، آج شام ہماری مدد کر، ہمیں دوسروں کے لیے برکت اور روحانی تربیت کا وسیلہ بنا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہم تیری حضوری میں یہ وقت گزار سکیں۔ اب اے خداوند جب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تجھے پسند آئے، ہماری مدد فرما۔ یسوع مسیح ابن خدا ہماری منجی کے پاک اور جلالی نام میں، آمین۔